سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کا اظہار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کا ذکر کیا، اور یہ مجھے آپ کو تمام انسانوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں کتنی عزت دی۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات، جن میں خاص طور پہ جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے خلافت کا تاج اللہ نے صرف انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ کتنی بڑی عزت دی ہے انسانوں تمہیں۔ اس کے بعد اب دوسرا اعزاز انسانوں کا بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں دوسرا اعزاز یہ دیا کہ فرشتوں جیسی مخلوق، معصوم مخلوق جو بالکل اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے قریب رہنے والے ہیں، اس مخلوق کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ گویا انسانوں، تمہیں، تمہارے ابا جان کو ہم نے مسجود ملائکہ بنایا، تمہیں عزت دی۔ اللہ پاک اس وقت کو یاد دلا رہے، نہ شکری نہ کرو، اللہ کا انکار نہ کرو، اللہ سے مقابلے نہ کرو، اللہ نے تو تمہیں بڑی عزت دی ہے۔ اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، وہ وقت یاد رکھو، قابل ذکر ہے، اس کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ پاک نے ان کو بنایا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا سارے فرشتے ان کو سجدہ کریں۔ جیسے دنیا کے اندر بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، جب کسی کو اقتدار سونپا جاتا ہے، جب کسی کو وزارت عظمیٰ یا صدر بنایا جاتا ہے، تو ساری افواج، ساری فورسز، سارے وزیر، مشیر اس کو سلامی پیش کرتے، اس کو سیلوٹ کرتے۔ یہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، اس کو ہم نے اپنا بڑا تسلیم کر لیا۔ جب عقلی طور پر، دلائل کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا
کہ آدم ہی وہ مخلوق ہے، انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جو زمین میں اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے، اس کے اندر ہی صلاحیت ہے، اور کسی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب عملی طور پر اس بات کا اظہار کروایا جا رہا ہے کہ اس کو سلامی پیش کرو، اس کو سیلوٹ کرو، اس کو سجدہ کرو، تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ اب تم عملاً بھی زمین کی خلافت کا حقدار اسی آدم کو سمجھو گے۔ چنانچہ اس کے لیے حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، کسی کو عبادت کرنے کے لیے، کسی کی عبادت کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک جانا۔ جیسے نماز کے اندر 4 اعمال ہم کرتے ہیں، ایک عمل ہے قیام کا، کھڑے ہوتے ہاتھ باندھ کر، اور ایک عمل ہے رکوع کا، رکوع کی شکل میں جھک جاتے ہیں، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنی جبین، اپنی پیشانی، اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، جس کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور چوتھا عمل یہ کہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، 2 زانو بیٹھ کر اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے باادب بیٹھ جاتے ہیں۔ ان میں سے 2 حالتیں تو ایسی ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ تو انسان عموماً ہر ایک کے لیے کرتا رہتا ہے۔ لیکن 2 حالتیں ایسی ہیں، رکوع کی شکل میں جھکنا یا ماتھا زمین پہ ٹیکنا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جائز ہے کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ ابتدائی شریعت کے اندر، اسلام سے پہلے کے جو دین تھے، اسلام کے پہلے سے جو ملتیں تھیں، جو شریعتیں تھیں، اس میں ایسے بہت سارے اعمال کی اجازت تھی جو خود منع نہیں ہے، لیکن وہ ذریعہ بن سکتے ہیں شرک کا، وہ ذریعہ بن سکتے ہیں کسی اور بڑے گناہ کا۔ مثال کے طور پہ تصویر کا بنانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ جنات ان کے لیے وجفان و تماثیل، جنات ان کے لیے بڑے بڑے پیالے بناتے، مورتیاں بناتے، صورتیں بناتے۔ چونکہ اس زمانے میں تصویر حرام نہیں تھی، تصویر کو شرک کے لیے استعمال کرنا، تصویر کو بت سازی کے لیے استعمال کرنا، یہ ممنوع تھا۔ لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، آپ کی شریعت، آپ کا دین اکمل اور ادوم شریعت ہے۔ اس میں جہاں بڑا گناہ منع ہے، وہاں گناہ کی طرف لے جانے والے ذرائع اور اسباب بھی بند کر دیے گئے، تاکہ کوئی گناہ کی طرف جائے ہی نہ۔ تصویر اس لیے ناجائز اور حرام ہوتی کہ اس شرک کی پہلی سٹیج ہے۔ پہلی شریعتوں میں اجازت تھی کہ ٹھیک ہے تصویر بنا لو، لیکن شرک نہیں کرنا۔ لیکن ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں شرک کی پہلی سٹیج یعنی تصویر پر ہی بین لگا دیا، تصویر ہی حرام ہے، کہ نہ ہوگا بانسری، نہ ہوگا بانس، اور نہ بجے گی بانسری، نہ تصویر ہوگی، نہ شرک ہوگا۔ جہاں شریعت اسلامیہ کے اندر زنا حرام ہے، وہاں پر جو سب سے بڑی بے حیائی ہے، سب سے بڑی بے حیائی اور فحش ہے، وہاں شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا آغاز یعنی میل ملاقات، آنکھیں ملانا، بات کرنا، اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا، اور فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا نہیں کرنا بلکہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جس طرح ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، جس طرح ہم کسی سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں،
جس طرح ہم کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح پہلی شریعتوں کے اندر کسی کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے رکوع یا سجدے کی شکل میں جھک جانا بھی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے قرآن کریم میں مذکور ہے، ان کے بھائی، ان کے والدین، انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ لیکن جو سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت کسی کو معبود سمجھ کر کسی کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے اپنی انتہائی عاجزی کا ذکر کرنے کے لیے اس کے سامنے ماتھا ٹیک دینا یا کمر جھکا دینا، رکوع یا سجدہ بطور عبادت، یہ ہر شریعت کے اندر ناجائز اور حرام رہا ہے، اور یہ کفر ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی انسان کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا ہے تو یہ شرک کہلائے گا۔ اگر بغیر معبود سمجھے تعظیم کے لیے جھکتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ بھی تعظیماً سجدہ کرنا بھی ممنوع ہے۔ والدین کے سامنے، پیر کے سامنے، استاد کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے سجدے یا رکوع کی شکل میں جانا یہ شرک کہلائے گا۔ اگر تعظیم کے لیے جائے گا تب بھی سخت حرام کہلائے گا، کیونکہ شبہ ہے شرک کا۔ ابتدائی شریعت میں، اسلام سے پہلی شریعتوں میں چونکہ سجدہ تعظیمی جائز تھا تو آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا فرشتوں سے کہ تم اس کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ۔ اور بعض حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت اس وقت ایسے تھی جیسے کعبہ کی حیثیت ہوتی ہے، بیت اللہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، ہمارا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف۔ لیکن یہ جو بیت اللہ اور کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم رکوع یا سجدہ کرتے ہیں تو کیا یہ رکوع سجدہ ہم اس اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اس گھر کو سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ رکوع کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ رخ صرف اس کی طرف ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی نوری تجلیات اس گھر پہ پڑ رہی ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی حیثیت تھی اس وقت کہ اللہ رب العالمین کی تجلیات کا مرکز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ سجدہ آدم کو نہیں تھا، صورت آدم کی تھی، سجدہ اصل میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی تھا۔ تو بہرحال یہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ پاک فرماتے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ دوسری جگہ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے اکٹھے سجدہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس فرشتے نے سجدہ کیا اس فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چار مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام۔ ان میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور اللہ پاک نے ان کو یہ اعزاز دیا، یہ مقام دیا کہ پورا قرآن کریم اللہ پاک نے ان کی پیشانی پر لکھ دیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے اس بات کو معارف القرآن میں نقل کیا۔ تو بہرحال فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس یہ شیطان کا لقب ہے، عزازیل اس کا نام تھا۔ شیطان اور ابلیس اس کے لقب ہے۔ ابلیس کہتے ہیں اس کو جو مایوس ہو، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہے اس لیے اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ اور شیطان شطن کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے باغی اور بغاوت کرنا،
چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا باغی ہے اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ نام اس کا تھا عزازیل، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ پاک فرماتے کان من الجن، یہ جنات میں سے ہے۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو جو فساد مچاتے تھے زمین پر ان کو تباہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو ان جنات سے الگ کر لیا اور تباہی سے بچ گیا، اور پھر اس نے بڑی عبادت کی۔ شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی۔ تو اتنی عبادت کی کہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی ایک جماعت کا بھی سردار بن گیا تھا۔ تو جیسے حکم فرشتوں کا تھا اس کو بھی حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ما منعک اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر تو نے کیوں نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شیطان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کرتا اس کو۔ اور اس کی وجہ اس نے کیا کہی؟ اللہ پاک نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ اللہ پاک سے کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے گارے سے بنا ہے، اور آگ مٹی اور گارے سے بہتر ہوتی ہے، لہذا بہتر مخلوق اپنے سے کم تر مخلوق کو کیوں سجدہ کرے؟ میں نہیں کرتا سجدہ اس کو۔ اس کم بخت نے یہ نہیں سوچا کہ مٹی بہرحال آگ سے کئی گنا بہتر ہے، مٹی ہر وقت کی ضرورت ہے، مٹی ہر مخلوق کی ضرورت ہے، آگ ہر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے اور ہر وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ مٹی کے اندر استقامت ہے، مٹی کے اندر سنجیدگی ہے، مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے، آگ کے اندر تکبر ہے، آگ کے اندر بڑھوتری ہے، آگ کے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر حوالے سے مٹی آگ سے کئی گنا بہتر ہے، لیکن اس کے دل میں تکبر بیٹھ گیا اور اس تکبر نے اس کی لاکھوں سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا۔ اتنی بری اور خطرناک چیز ہے یہ تکبر، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو رسوا کر دیا، شیطان کو رسوا کر دیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانے میں اس کو گرفتار کر دیا۔ کہاں لاکھوں سال کی عبادت اللہ کا مقرب بننے جا رہا تھا، اور کہاں ایک تکبر اور حسد کیا، اس کے نتیجے میں لعنتی قرار دیا گیا۔ اور اللہ پاک فرماتے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ علماء نے لکھا یہ کافر کیسے ہوا؟ صرف سجدہ چھوڑنے سے تو کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا۔ علماء نے لکھا اہل سنت والجماعت کے نزدیک جتنا مرضی بندہ گناہ گار ہو، گناہوں سے وہ کافر نہیں ہوتا، گناہوں سے کفر کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنا بڑا مجرم ہو، کتنا بڑا گناہ گار ہو، کسی گناہ گار کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا۔ تو اس کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کا مقابلہ کیا۔ اس نے اللہ پاک کو کہا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا مناظرہ، مقابلہ، معارضہ ہوا، اور اللہ رب العالمین کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ کافر کہلایا۔ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، لبرل لوگ، بے دین قسم کے لوگ، کمیونسٹ اور دہریے لوگ،
وہ کہتے ہیں شیطان سب سے بڑا موحد ہے، سب سے بڑا توحید والا شیطان ہے، یہ اس کو سب سے بڑا موحد اعظم کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ احمق اعظم ہیں ایسے لوگ، نادان اعظم ایسے لوگ جو سب سے بڑے مشرک کو سب سے بڑا موحد کہتے ہیں۔ یہ تو اتنا بڑا مشرک ہے کہ خود اللہ کے مقابلے میں آ گیا، اللہ کے اختیارات کو اس نے چیلنج کیا، اس سے بڑا مشرک اور کون ہوگا؟ سب سے بڑے مشرک کو سب سے بڑا موحد کہنے والے اصل میں سب سے بڑے احمق اور نانسنس انسان ہیں۔ یہ شیطان جس نے اللہ رب العالمین کے حکم کا سب سے پہلے انکار کیا اور کافر ٹھہرا، اس کے کفر کی اصل وجہ بنی تکبر اور حسد۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بعض دفعہ انسان گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ گناہ ہے کر لیا پھر کیا ہو گیا، وہ گناہ انسان کو بعض اوقات گمراہی تک لے جاتے ہیں، کفر اور ضلالت تک لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی گناہوں سے، کفر و ضلالت سے حفاظت فرمائے اور شیطانی وساوس اور اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب شیطان بن گیا راندہ درگاہ، اللہ کا دشمن، آدم کا دشمن، اور آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا وہ ہے جنت میں۔ اس کے بعد اگلے واقعات کیا ہوئے اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعین